نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا الزہراء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد۔ نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر اور معزز علماء، مشائخ اور میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ماہ ربیع الاول شریف کے سلسلہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج راجہ فتح جنگ کے اس علاقہ میں مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن نورانی مسجد میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ آج ہم ایک مادر علمی میں بیٹھے ہیں، بیک اپ تھوڑا جا کٹا دیو ذرا آواز تھا معمولی جا، آواز اچھی کر دیو۔ آج ہم ایک مادر علمی میں بیٹھے ہیں، مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھنے میں میرے معاون بنیں گے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، علماء میلاد کے موضوع پر اکثر اس آیت کو تلاوت کر کے سرکار کا میلاد بیان کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا عظیم الشان، وہ رسول تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور بالضرور اس رسول پہ ایمان لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، یاد رکھیے قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ اذ آ جائے، قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ، آپ نے سمجھنا خطاب نہیں ہے۔ خطاب ہوگا تو میں پھر اکیلا بولتا چلا جاؤں گا، چاہے کس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ خطاب نہیں ہے،
یا سمجھے ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھے کہ میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور جب آپ کسی سے کوئی معاملہ شیئر کریں، کوئی آپ سے شیئر کرے، وہ بولے اور آپ نہ بولیں، وہ کہے گا میں تیرے گلاں کو شیئر کرنیاں چاہ رہی ہیں، تو میں نہ گل ہی نہیں کرن دیا۔ تو آپ سمجھے میں دو چار عظمت مصطفیٰ کے نکات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ میں بولوں گا، کچھ آپ بولیں گے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ قرآن پاک میں لفظ از آ جائے، قرآن پاک میں لفظ از آ جائے اور اس کے بعد فعل ماضی ہو، پاسٹ ٹینس ہو، تو وہاں ایک کلمہ پوشیدہ ہوتا ہے، وہ ہے اذکر۔ کیا ہے؟ جو آیت پڑھی ہے اس کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے ایک مثال اور قرآن سے پیش کروں، پھر اس آیت کی طرف آتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ لفظ از آ گیا، بولیے۔ وَإِذْ کے بعد کیا آیا؟ قَالَ۔ قَالَ فعل ماضی ہے، تو مفسرین نے باقاعدہ قاعدہ بیان کیا ہے، اذ کے بعد ماضی کا صیغہ آ جائے، فعل ماضی آ جائے تو اذ سے پہلے کلمہ پوشیدہ ہوگا، وہ ہے اذکر، تو عبارت بنے گی وَاذْکُرْ اذ قَالَ۔ کیا بنا؟ آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، مفسرین ترجمہ کرتے ہیں اذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کرو۔ اذکر کا معنی کیا ہے؟ فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اذکر امر کا صیغہ ہے، یاد کرو۔ ترجمہ نکال کے ابھی جا کے دیکھیے، صبح دیکھیے، ملے گا آپ کو کیا؟ اور محبوب یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اب یاد کرو کس کا معنی نکل آیا ہے؟ وہ کلمہ پوشیدہ ہے، مستتر ہے، وہ کیا ہے؟ اذکر۔ اور اسی طرح وَإِذْ، اذ آ گیا، آخذ فعل ماضی آ گیا، اذ بھی آ گیا، فعل ماضی بھی آ گیا، تو اذ سے پہلے کلمہ پوشیدہ ہے، وہ کون سا ہے؟ اذکر۔ وَاذْکُرْ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یہ عبارت بنی۔ یہ میرا قاعدہ نہیں ہے، کسی مسلک کا قاعدہ نہیں ہے، یہ تفسیر کا اصول ہے، سبھی کے نزدیک مسلم ہے، مصدق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، یا تو یہ آیت خطاب ہے اہل کتاب سے، یہ آیت خطاب ہے اہل کتاب سے۔ میں آسان باتیں بھی کروں گا، کچھ مشکل بھی ہوگی، لیکن سمجھا کے چلوں گا، توجہ ہوئی تو ضرور سمجھ آئے گی۔ بعض مفسرین نے کہا، یہاں مفتی احمد یار خنیمی نے بھی لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور نے بھی لکھا ہے کہ یہ خطاب ہے اہل کتاب سے، یعنی یہود اور نصارہ۔ تو پھر یہاں لفظ جو پوشیدہ ہے وَاذْکُرُوا اذ قَالَ، جمع آ گیا نا، اور تم سب یاد کرو جب وَاذْکُرُوا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اے یہود و نصارہ تم یاد کرو جب رب تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب یہود و نصارہ کیوں یاد کرایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ عالم ارواح میں جو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، پھر میرا رسول آئے گا، تم نے ان پہ کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ نے میثاق کا پورا تذکرہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو
عیسائیوں کو یاد کروا رہا ہے وہ بات کہ تم نے تورات میں بھی پڑھا، تم نے انجیل میں بھی پڑھا ہے کیا کہ میں نے عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ اللہ اہل کتاب کو وہ وعدہ یاد کروا رہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور جدھر مفسرین زیادہ گئے ہیں، ابھی آپ کے دل کی کلی کھلے گی سرکار کی عظمت کا نقطہ، اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس میں خطاب نہیں کیا، خطاب اپنے نبی کو کیا ہے، زہرا کے بابا کو خطاب کیا ہے، حسنین کے نانا جان کو خطاب کیا ہے، تو پھر عبارت کیا بنے گی؟ وَاذْكُرْ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے محبوب یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اچھا یہود کو تو اس لیے یاد کروایا انہوں نے کتاب سے پڑھا تھا، بڑا بریک سا نقطہ ہے، میرے ساتھ رہیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہود کو رب نے اس لیے یاد کروایا، یہود نے تورات میں پڑھا، عیسائیوں نے انجیل میں پڑھا، اب بتاؤ سرکار نے کہاں پڑھا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کیا لیا؟ وعدہ لیا۔ نبی نے کہاں پڑھا؟ سوال میرا سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جواب آپ نے نہیں دینا، میں نہیں دینا، پریشان آپ ہو گئے، بس سبحان اللہ کہہ دیجئے تھوڑا سا۔ یاد رکھیے نبی پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، محبوب آپ اس قرآن سے پہلے کوئی بھی کتاب پڑھتے نہیں تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے نبی نے تورات پڑھی تھی، سرکار نے انجیل پڑھی تھی، قرآن نے واضح کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، محبوب اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، نہ صحائف، کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا۔ سونیا نہ تسی کوئی کتاب پڑھی نہ ہاتھ نہ لکھیا، ہن یہودیاں نے تو پڑھیا سی اپنی کتاباں تے رب نے یاد کرا چھڑیا، تے سرکار نو رب نے کیویں یاد کرایا؟ پھر آپ نے کسی کتاب میں نہ تورات پڑھی نہ انجیل، رب نے پڑھنے دی نہیں، کیوں؟ اگر پڑھتے تو مکے کے کافر کہتے عیسائیوں کی یہودیوں کی کتابیں پڑھ کے عربی میں آیتیں بنا کے لے آتا ہے، اس لیے رب نے پڑھنے دیا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لوگ یہ مراد لیتے نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہی اتری اقرا بسم ربک، اقرا ما انا بقارئ، پڑھے لکھے جاہلوں کا ترجمہ کر رہے ہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ امی کا ترجمہ ہوتا ہے جو ان پڑھ ہو۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام نے جب نبی کا وسیلہ دے کے دعا مانگی رب سے تو اللہ نے فرمایا آدم اس نبی کو کیسے پہچانتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب تو نے مجھے تخلیق کیا میری نظر عرش پہ گئی، عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو، انہیں پڑھنا بھی آئے، ان کے جسد خاکی میں رب نے روح پھونکی، انہیں پڑھنا بھی آئے۔ جو سب نبیوں کا نبی ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، جس کی خاطر سب نبیوں کو نبوت ملی ہے، اسے پڑھنا ہی نہ آئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے۔ میری عادت ہے میں کبھی وہ بات جو کسی نے کی ہو میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، جس کا کریڈٹ ہے اسے جانا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں سرکار نے پتہ کیوں نہیں لکھا؟
میں ادھر آؤں گا، وہ اذکر اذا اخذ اللہ، میں سرکار نے اس لیے نہیں لکھا، اگر سرکار لکھتے تو اللہ کا نام لکھتے؟ بولو، سرکار لکھتے تو اللہ کا نام لکھتے، تو جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں اس پہ قلم کا سایہ پڑتا ہے، قلم کا سایہ پڑتا ہے۔ سرکار کو گوارا نہیں ہے کہ میری قلم کا سایہ اے مالک تیرے نام پہ پڑ جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت، انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، سرکار کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، رب نے پڑھنے نہ دیا، کل کوئی یہ نہ کہے تورات زبور انجیل کی کتابیں پڑھ کے آیتیں بنا کے لے آتے ہو، پڑھنے نہیں دیا، لکھنے بھی نہیں دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں، توجہ، کہ اس لیے نہیں لکھا کہ آپ لکھیں گے رب کا نام، کہ میں لکھوں قلم کا سایہ اللہ کے نام پہ نہ پڑ جائے، تو پھر رب نے فرمایا محبوب تو نے میرے نام کا اتنا احترام کیا ہے کہ قلم کا سایہ میرے نام پہ نہ پڑے، ہم تیرا سایہ ختم کر دیں گے تاکہ کسی کا کچھ تیرے سائے پہ نہ پڑے۔ دیکھیے نا، کوئی پیر صاحب ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، حافظ قرآن ہوں، علامہ ہو، باتھ روم میں جائے گا، اس کا سایہ گندی جگہ پہ پڑے گا، اس کے سائے پہ لوگ پاؤں رکھیں گے۔ محبوب تو نے میرے نام کا اتنا ادب کیا ہے کہ قلم کا سایہ اس پہ نہ پڑے، ہم تیرا سایہ ختم کر دیں گے تاکہ کسی کا پاؤں تیرے سائے پہ نہ پڑے۔ قرآن کہتا ہے وما کنتا تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک۔ توجہ کہ نبی پاک نے نزول وحی سے پہلے، اقرا کی آیت سے پہلے نہ کی کتاب پڑھی، نہ کچھ لکھا۔ یاد رکھیے نبی او ہوندا جڑا رب کو پڑھ کے آندا ہے۔ میرا ایک ذہن میں نقطہ آ رہا ورنہ ادھر جا نہیں رہا، اس لیے کہ میں کسی موضوع سے ہٹ نہ جاؤں۔ توجہ کے ساتھ، اب اللہ نے جو نبی کو یاد کرایا ہے وَاُذْكُرْ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ تو نبی پاک کو اللہ کیوں یاد کروا رہا ہے؟ چلو آگے تھوڑا سا، پچھلے بھی تھوڑے جے بول پونا۔ یاد رکھیے معاملہ اسے یاد کرایا جاتا ہے جس نے کسی جگہ سے یا تو پڑھا ہو، توجہ، یا اس کو یاد کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر بھی ہو اور واردات کا ناظر بھی ہو۔ ایک موقع کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ اسے کہیں گے یاد کر یار جدو تینوں میں کیا سی، انہیں کہنا میں تو سگا ہی نہیں ہوتے، تو مینوں یاد کیویں کرا رہے ہیں۔ کوئی بات اس سے یاد کروائی جاتی ہے جو موقع پر حاضر بھی ہو، واردات کا بولیے ناظر بھی ہو۔ وَاُذْكُرْ کا جملہ بتا رہا ہے، رب فرماتا ہے محبوب جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، سونیا کرسی صدارت تو بیٹھا ہویا سی، یاد کرو اس وقت نو جدو رب نے نبیاں کو وعدہ لیا۔ اور امیر خسرو نے نہیں کہا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ امیر خسرو بھی کہتے ہیں ایک تو الستو بربکم والا جلسہ ہے، ایک لا تؤمنن بہ ولا تنصرن والا جلسہ ہے، کہ جو یہ جلسہ تھا اس میں کیا تھا؟ امیر خسرو کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود، رب اس مجلس کا میرے مجلس تھا۔ اندر لا مکان خسرو کہتے خسرو وہ جو محفل تھی نا الستو بربکم کے بعد میثاق والی، وہ لا مقام میں ہو رہی تھی، محمد شم محفل بود، سرکار شم محفل تھے، شب جائے کہ من مودم۔ توجہ کے ساتھ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَاُذْكُرْ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور محبوب یاد کرو، توجہ
جب اللہ نے نبیوں سے کیا لیا؟ مجھے بتاؤ یہاں تک آیت کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ اگر نہیں کلیئر ہوئی تو مجھے بتائیں۔ ہو گئی؟ اب آگے چلنے لگا ہوں۔ آپ نے سمجھنا ہے کہ درس قرآن ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اب بڑا بریک سا نکتہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، جب تمہیں کتاب اور حکمت مل جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس عظیم الشان رسول آئے گا۔ علماء جانتے ہیں رسول، لفظ رسول ان کے اوپر جو تنوین ہے یہ عظمت کی تنوین ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا اکیلا ہمارا نبی آیا ہے؟ کیا آدم نہیں آئے؟ شیش نہیں آئے؟ نوح بھی آئے، ذوالکفل بھی آئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، یوسف بھی آئے، یعقوب بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، یونس بھی آئے، صالح بھی آئے، الیاس بھی آئے، سب نبی آئے۔ اللہ ان کے آنے کا تذکرہ نہیں کر رہا، محبوب کے آنے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تے اج اسی نہیں کہ دے آن دا تذکرہ کر رہے ہیں، سرکار دے۔ توجہ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ نے، آپ سمجھو مجلس قائم ہے، اپنے ذہن میں تصور کریں، سرکار مہمان خصوصی ہیں، رب جیسے رب کی شان کے لائق ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، وہ کرسی پر استوا اس نے فرمایا ہے۔ اور اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا۔ پھر سرکار کی طرف رب اشارہ کر کے فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق سمجھا رہا ہوں، رب اشارے سے پاک ہے، پھر تمہارے پاس یہ رسول آئے گا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا کہ نبیوں نے نہیں آنا تھا؟ آنا تو نبیوں نے بھی تھا، اللہ نے ان کے آنے کو بیان نہیں کیا، مصطفیٰ کے آنے کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک کی جو آمد ہے یہی کائنات کا مقصود تھی۔ نبی پاک کی آمد کائنات کا مقصود تھی۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس مدرسے کی لائبریری تو ہوگی، اس میں سے کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کتاب کے شروع میں لکھا ہوتا ہے مقدمہ۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ بعض اوقات لوگ مقدمہ نہیں لکھتے، پیش لفظ لکھ دیتے ہیں۔ پیش لفظ نہیں لکھتے تو ابتدائیہ لکھتے ہیں، ابتدائیہ نہیں لکھتے تو حرف آغاز لکھتے ہیں، حرف آغاز نہیں تو سخن ہائے گفت نہیں لکھتے ہیں۔ اس مقدمے کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے، اس مقدمے کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے۔ مقدمے میں یہ ذکر ہوتا ہے کتاب کیسے لکھی گئی، کتاب میں ہے کیا، کتاب میں ہے کیا، آگے کتاب میں کیا کیا آ رہا ہے۔ کہنے دو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء میرے محبوب کریم کی نبوت کا مقدمہ تھے، پیش لفظ تھے، سخن ہائے گفتنی تھے، ابتدائیہ تھے۔ سارے انبیاء مصطفیٰ کی نبوت کا مقدمہ تھے۔ اصل آمد، اصل بعثت جو تھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی۔ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دین کی آمد مرحبا، دین کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرہ وقتہا مرحبا مرحبا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. سب نبی میرے مصطفیٰ کریم کی نبوت کا کیا تھے؟ ابتدائیہ، مقدمہ، پریفیس، پیش لفظ، آغاز، ابتدائیہ. اصل بعثت سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ دیکھ لیجئے جو بھی نبی آیا ہے اس نے میرے نبی کی آمد کا اعلان کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا دیکھیے، اللہ نے عالم ارواح میں میرے نبی کی آمد کا اعلان کیا. ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول تمہارے پاس آئے گا. تو ہر نبی کہتا رہا وہ نبی آئے گا، وہ نبی آئے گا، وہ نبی آئے گا. جب آ گئے ہم کہتے آ گیا، بس اتنا ہی فرق ہے. وہ کہتے تھے آ گیا، ہم کہتے وہ کہتے آئے گا، ہم کہتے آ گیا. اگر یہ کہنا کہ آئے گا شرک نہیں ہے تو آ گیا کہنا شرک کیسے ہو گیا؟ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ سب نبیوں کے وجود ایک آئینہ تھے. تھوڑی سی آسان بات کروں گا پھر آیت کی طرف آؤں گا. سب انبیاء کے وجود ایک آئینہ تھے اور ان آئینوں میں جمال میرے مصطفیٰ کا تھا. جس نبی نے بھی اپنے آئینے کو دیکھا انہیں اس آئینے میں جمال مصطفیٰ نظر آیا. تسی جو سبحان اللہ کیا چھڈی ہے نا، شاید وچ کوئی ہور بھی بیٹھا ہوئے وہ کہہ سکتا ہے کہ بندہ جدو آئینہ دیکھدا انہوں اپنی تصویر نظر آندی ہے کہ مینوں کسی ہور دی نظر آنی ہے. یہ کیسا اپنے مبالغے والا جملہ دے دیا ہے کہ ہر انبیاء کا وجود، سب انبیاء کے وجود ایک آئینہ تھا. ان آئینوں میں جمال میرے مصطفیٰ کا تھا کہ جب وہ آئینے کو اپنے آپ کو دیکھتے تھے انہیں اپنا آپ نظر آنا چاہیے. سرکار کا جمال کیسے نظر آتا تھا؟ ہے توجہ؟ پھر تسی سن لیا میں نے. یاد رکھو ہر آئینے میں اپنا عکس نظر نہیں آتا. سویرے ٹیوٹا چ بہ نہ جا کے ذرا، ایک شیشہ سجے لگیا ہوں ایک کھبے، اچ کدی اپنا بوتھا نظر آیا کسی نو؟ چہرہ نظر آیا؟ کی نظر آندا ہے؟ پچھلی ٹریفک. تو کار کے آئینوں نے مسئلہ حل کر دیا. آئینے میں وہ چیز نظر آتی ہے جس زاویے پہ آئینہ لگا ہو. یار ایڈا بڑا جملہ دیتا تھا. آئینے میں وہی چیز نظر آتی ہے جس زاویے پہ آئینہ، جس اینگل پہ آئینہ لگا ہو. کہنے دیجئے سب انبیاء کے وجود ایک آئینے کی مانی تھے اور وہ سب آئینے زاویہ محمدی پہ نصب تھے. ہر نبی کو اپنے معجزے میں معجزہ مصطفیٰ نظر آیا، اپنے کمال میں کمال مصطفیٰ نظر آیا، اپنے جمال میں جمال مصطفیٰ نظر آیا، اپنی حکمت میں حکمت مصطفیٰ نظر آئی. حتیٰ کہ کہنے دیجئے ابھی قرآن سے ثابت کروں گا ان کو اپنی نبوت میں نبوت مصطفیٰ نظر آئی. حضرت داؤد علی نبینا، مختصر کرتا ہوں چونکہ میں نے آگے نکلنا ہے. داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا. قوم کہنے لگی حضور بڑا معجزہ ہے، بڑی شان ہے، باقی لوہے نو اگ وچ پگھلاندے نے تے تسی صرف پھڑ دیو تے پگھل جاندا ہے.
داؤد علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں تم یہ دیکھتے ہو کہ میرے ہاتھوں میں لوہا پگھل رہا ہے، جس نبی کے قدموں میں پتھر پگھل جائیں گے وہ نبی آ رہا ہے۔ انہیں اپنے معجزے میں معجزہ مصطفیٰ نظر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا نا تو کنے چشمے جاری ہوئے؟ کتھوں؟ پتھر تو۔ بعد مفسرین نے لکھیا وا او پتھر او سی جدا وجود جدا زمین نہ کنیکشن کوئی نہیں سی۔ بعد نے لکھا کہ زمین کے ساتھ مرتبط تھا، بعد نے لکھا کنے چشمے؟ قوم کہتی ہے کیا بات ہے حضرت، آخر پتھروں سے ہی پانی جاری ہوتا ہے۔ فرمایا تم حیران ہوتے ہو کہ میں عصا ڈنڈا مار کے پتھروں سے پانی جاری کرتا ہوں، سنو جس کے ہاتھ سے انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوں گے وہ نبی آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مردوں کو زندہ کیا۔ جب آپ مردے کو زندہ کرتے تھے تو آپ مردے سے نکلی ہوئی روح مردے میں واپس پلٹاتے تھے۔ باقی مردے کو زندہ کرنا بڑا کمال ہے جسے اللہ دے۔ قوم کہنے لگی حضور بڑا کمال ہے، بڑا معجزہ ہے۔ فرمایا جب میں مردے کو زندہ کرتا ہوں تو مردے سے نکلی ہوئی روح کو مردے میں واپس پلٹاتا ہوں، یاد رکھو کنکریوں میں نئی روح پیدا کرنے والا آ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ نکلی روح واپس لے آنی ایک کمال ہے کہ جچ روح ہو وہی نہ اچ روح پیدا کرنی کمال ہے۔ ابو جہل آیا نا، مولانا روم نے لکھا ہے، کہنا میری مٹھ چکی۔ ابو جہل دا عقیدہ سی نبی جاندا ہی نہیں، میری مٹھ چکی ہے۔ بولو کہدا عقیدہ سی ابو جہل دا، کہنا نبی نو کی پتا، جے انہوں پتا ہوندا نا نبی نو پتا ہے مٹھ چکی، امان نہ کدی پوچھدا ہی نہ۔ وہ کہنا نبی نو کی پتا مٹھ چکی ہے، نبی جاندا ہی نہیں۔ بڑے پھوں پھاں دے نال آیا کرو فرنا آیا، کہنا میری مٹھ چکی ہے۔ فرمایا میں دساں کہ اے دسے، میں دساں وہ دی خانے گئی، کہنا میں سوچ کے کیا ایسے اتنے بن کی گیا، کہنا پھر یہی دس دے۔ سرکار نے صرف توجہ کی تھی، اتوں کوئی چیز پئی چھوٹی جی کوئی دو نہیں آ چلو رما چابی ہے، چابی ایسے سنو تمہیں چابی نظر آ رہی؟ چابی آپ سے غائب، چابی آپ سے غائب اور چابی سے آپ غائب، دو طرفہ نا، آپ سے چابی غائب اور چابی سے آپ غائب۔ مٹھ چونے پھڑیاں کنکریاں کہندا اے ہو گئیاں غیب تے نبی نو غیب دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا؟ اور سمجھیا بھی کرو یار، کون کہہ رہا نبی نو غیب دا پتہ کوئی نہیں؟ سرکار نے کی تھی؟ کنکراں وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے، وہ ان بولیاں نو بلا جاندا ہے۔ توجہ کی تھی نا سرکار نے تے کنکرا بول اٹھیاں۔ ان دسو سرکار نے توجہ کی تھی کنکرا نو پتہ لگ گیا باہر نبی ہے؟ نہیں سمجھے یار، کنکروں کا علم ہو گیا باہر نبی ہے، نبی کی توجہ ہو جائے
کنکریوں کو پتہ لگ جائے باہر کون ہے، نبی کو پتہ ہی نہیں کہ اندر کون ہے۔ تو بات کر رہا تھا ہر نبی کا وجود ایک آئینہ تھا، اس آئینے میں جمال میرے مصطفیٰ کا تھا۔ ہر نبی نے میرے نبی کی آمد کا اعلان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو اعلان قرآن میں موجود ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ کیا؟ احمد ہوگا۔ سرکار نے خود فرمایا زمین پہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پہ میرا نام۔ میں تھوڑا سا اس لیے نکلا ہوں کہ اگلی بات مشکل آ رہی ہے، تھوڑی سی میں آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لوں۔ زمین پہ نام کیا رکھا؟ آسمانوں پہ کیا رکھا؟ مجھے بتاؤ زمین پہ احمد کیوں نہیں رکھا، آسمانوں پہ محمد کیوں نہیں رکھا؟ سوال ہے، جنہوں پتا ہوا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ ہے توجہ۔ آسمانہ تے احمد اس واسطے رکھیا، آسمانہ تے کون نے؟ فرشتے وہ کی کر دے؟ ہر وقت اللہ دی حمد بیان کرتے ہیں، عبادت دے وچ بھی اللہ دی نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ان کا کام قیام ہو یا رکوع ہو یا سجدہ ہو، ہر وقت فرشتے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ احمد کا احمد ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ، اسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری۔ سپرلیٹو ڈگری کے بعد اظہار بیان ختم ہو جاتا ہے۔ احمد کا معنی ہے سب سے بڑھ کر حمد بیان کرنے والا۔ آسمانوں پہ نام ہم احمد اس لیے رکھا، فرمایا اے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ملائکہ، حورو، غلمانو، تم صدیوں سے میری حمد بیان کرتے ہو، یہ نہ سمجھنا تم سے بڑھ کر کوئی حمد بیان کرنے والا نہیں ہے۔ سنو میرے محبوب کا نام ہے احمد، وہ تم سب سے بڑھ کر حمد بیان کرنے والا۔ اچھا زمین پہ نام محمد کیوں رکھا؟ علماء سمجھ گئے ہیں، میں علماء سے مخاطب نہیں، ان کو تو میں سبق سنا رہا ہوں، مخاطب میں آپ سے ہوں۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ محمد وہ ذات ہوتی ہے جس کی بار 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 تعریف کی جائے۔ تو زمین پر بڑے بڑے کج کلا تھے، ایک طرف ایران کی تہذیب تھی، روم کی تہذیب تھی، یونان تھا، اور مکے کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے شاعر رکھے ہوتے تھے، کہتے میری تعریف کرو، وہ شعر کہتے، وہ ان کو پیسے دیتے۔ تو اللہ نے زمین پہ اپنے نام محبوب کا نام محمد رکھ کے بتا دیا، تم اپنی تعریف کرواتے ہو، تم کہتے ہو سب سے زیادہ تعریف ہماری ہوتی ہے۔ سنو، ثم جاءکم رسول، جو میرا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے اس کا نام ہے محمد، اس کی سب سے بڑھ کر تعریف ہو رہی ہے۔ ایک اور نکتہ یاد آیا، سنو کہ آیت کی طرف چلو۔ بیٹھے ہو، تھکتے نہیں گئے؟ میں لیٹ ہو گیا، میں کسر پوری کٹنی ہے، ان پہ فکر نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ حمد، ہا میم دال، یہ مصدر ہے، روٹ ہے، مادہ ہے، یہ اللہ نے اس سے کئی نام بنائے۔ کیا؟ اللہ نے حمد سے حامد بنایا، اپنا نام بھی رکھا حامد، محبوب کا نام بھی حامد رکھا۔ اللہ نے حمد سے حماد بنایا، اللہ نے اپنا نام بھی حماد رکھا،
مصطفیٰ کا نام بھی حماد رکھا، حمد سے اللہ نے محمود بنایا، اپنا نام بھی محمود رکھا، مصطفیٰ کا نام بھی محمود رکھا۔ اللہ نے حمد سے ایک نام محمد بنایا، اپنا نہیں رکھا، محبوب کو دے دیا۔ توجہ، محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ذات جس کی بار بار یا کہ سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو دسو سب تو زیادہ تعریف رب دی ہو رہی ہے کہ نبی دی ہو رہی ہے؟ الحمد، ساریاں تعریفاں اللہ کے لیے۔ محمد بھی حمد سے نکلا ہے، لفظ محمد حمد سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مادے کے ساتھ الف لام استغراقی لگا کر فرما رہا ہے ساریاں حمداں، چاہے بلا واسطہ ہوں چاہے بال واسطہ ہوں، ساریاں حمداں میرے واسطے۔ قرآن تے کہہ رہا ساریاں تعریفاں کہدے واسطے؟ یہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے آ تے پھر محمد نام تے اللہ دا نہیں ہونا چاہیے سی؟ سوال میرا سمجھ گئے ہو؟ جواب میرے تے آ، تسی اتنا دسو کسی سوال سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ گئے؟ یہ سمجھ گئے ہاتھ کھڑا کرو۔ ٹھیک ہے، میں پہلا کیا سی تقریر نہیں، کلاس روم سے بیٹھے۔ محمد وہ ذات جس کی بار بار حمد بیان کی جائے، محمد حمد سے نکلا ہے نا لفظ محمد۔ محمد وہ ذات جس کی بار بار حمد بیان کی جائے، قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ، تمام حمدیں اللہ کے لیے۔ پھر محمد نام نبی پاک کا ہونا چاہیے تھا کہ رب کا؟ رب کا ہونی تسی کہنا نہیں، سرکار نہیں چاہیے تھا سی۔ کراں گل؟ فذکرونی اذکرکم، تسی مینوں یاد کرو میں تھانوں یاد کراں گا۔ سب تو بہتا رب نو کہنے یاد کیتا؟ میرے نبی نے۔ میرے نبی نے رب نو یاد کیتا، تے رب نے سب تو بہتا پھر کینوں یاد کیتا؟ میرے نبی نے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مجھے بتاؤ رب کی شان زیادہ ہے کہ ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے؟ رب کی شان زیادہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ رب ہی جس کو بھی شان دیتا ہے رب ہی دیتا ہے۔ ہمارے نبی کو جو کچھ دیا ہے وہ رب نے ہی دیا ہے۔ نبی کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ رب ہی دیتا ہے۔ توجہ، ذاتی عطائی دی گل آ جائے تو شرک ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ، محمد نام اللہ کا اپنا کیوں نہیں ہے؟ سرکار کو کیوں دیا؟ اللہ کا مقام سب سے بڑھ کر اللہ تعریف کر رہا ہے محمد رسول عربی کی، محمد رسول عربی تعریف کر رہے ہیں اللہ کی۔ اب بتاؤ نبی کی تعریف کا مقام زیادہ ہے جو وہ اللہ کی کرتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اس کا مقام زیادہ ہے جو نبی کی کرتا ہے؟ اللہ کی شان جب زیادہ ہے تو وہ جو تعریف کرتا ہے اس کا مقام بھی زیادہ ہے۔ اب بتاؤ اللہ جب نبی کی تعریف کرتا ہے اس حمد کا مقام زیادہ ہے اس حمد سے جو نبی اللہ کی کرتا ہے۔ اب بتاؤ محمد نام اللہ کا ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے؟ اس آیت کی طرف آتا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ توجہ، مجھے یقین ہے آپ نے یہ نقطہ اس آیت سے نہیں سنا ہوگا۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے کیا لیا؟ وعدہ لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب بھی دوں اور حکمت بھی دوں۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کیا آئے؟ عظیم الشان رسول۔ کون سا رسول؟ ہمارے آقا۔ اچھا وہ نبی آ کے کرے گا کیا؟ توجہ، میں مصدق کل ما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگا۔ کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا جو تمہارے۔ ہمارا نبی مصدق بن کے آیا، ہمارا نبی تصدیق کرنے والا، باقی سب نبی تصدیق کروانے والے۔
سب نبی تصدیق، میرا نبی ان کی تصدیق، ان کی نبوت کی، حکمت کی، رسالت کی، معجزات کی، مقام و مرتبے کی، میرا نبی تصدیق کرنے والا، سب نبی تصدیق کروانے۔ جو تصدیق کروانے والا ہوتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے جو تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ اب بچیاں نے کالج داخلہ لینا ہوئے نا تو کہتے فارم ٹیسٹ کرا کے لے آؤ، وہ بچہ اس وقت محتاج کہدا ہوں ہے، وہ بڑے بچے پریشان پھرتے ہوندے نے کالجاں دے وچ، پروفیسر لب بھی جاوے نا سر جی ٹیسٹ کر دیو، کہتے جا کام کر جا کے جینوئن لے کے آ، اوریجنل لے کے آ، میں فوٹو سٹیٹ کر لی دے نہیں سائن کرنے۔ بچہ تصدیق کروانا چاہتا ہے، کس کا محتاج ہے؟ جس نے تصدیق، انبیاء تصدیق کروانے والے، میرا نبی تصدیق کرنے والا۔ کہنے دو اللہ نے سب نبیوں کو بھیجا ہے اختیار دے کے، معجزات دے کے، نبوت دے کے، رسالت دے کے، پھر بھی وہ میرے مصطفیٰ کریم کے حاجت مند ہیں، محتاج ہیں۔ آگے فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔ اتنا بیان کر کے میں نے ایک نقطہ عرض کرنا ہے۔ فرمایا عالم ارواح کی بات ہے، لا تؤمنن بہ، جب رسول تمہارے پاس آ جائے تو تم نے ضرور بالضرور اس رسول پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ مجھے بتاؤ، ہم سرکار نبی پاک کے ایمان لائے، ہم ہیں امتی، وہ ہمارے آقا، اب ہم ہیں محتاج کس کے؟ مصطفیٰ کریم کے۔ جب سب نبیوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، ایمان میرے نبی پہ لائے، تو سارے نبی امتی بن گئے، میرا مصطفیٰ ان سب کا نبی بن گیا۔ کتاب کا نام ہے التعظیم والمنہ فی لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، امام سبکی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے ببانگ دہل لکھا ہے کہ سب انبیاء میرے مصطفیٰ کے امتی اور میرا نبی سب نبیوں کا بھی نبی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نے فتاویٰ رضویہ میں لکھا ہے، لوگوں سب امتیوں کو جو جو نسبت اپنے نبیوں سے ہے، سب امتیوں کو جو جو نسبت اپنے نبیوں سے ہے، وہی نسبت سب نبیوں کو میرے نبی سے ہے۔ لا تؤمنن بہ، ہر نبی نے، ہر رسول نے میرے مصطفیٰ کا کیا پڑھا؟ بولیے، کلمہ پڑھا۔ نبی جو ہوتا ہے نا، نبی وہ متبوع ہوتا ہے، امتی تابع ہوتا ہے۔ کیا آسان کروں؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، امتی وہ ہوتا ہے جو نبی کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی متبوع، امتی تابع۔ جب میرا نبی نبی ہوا، سب نبیوں نے ان کا کلمہ پڑھا، امتی بن گئے، تو کہنے دیجئے میرا نبی متبوع ہوا، سب نبی میرے مصطفیٰ کے تابع ہوئے۔ یہ منطقی بھی طور پہ بنتا ہے، اور علامہ محمود علوسی نے روح المعانی میں بھی لکھا ہے۔ توجہ کے ساتھ اب میں بڑا باریک سا نقطہ دوں گا، انشاءاللہ سمجھ آئے گی، اور ضرور آپ میں سے اٹھ کے نعرہ لگائے گا، سب نبی میرے نبی کے تابع، سب نبی میرے نبی کے، بولیے، تابع، میرے مصطفیٰ ان کے متبوع۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے ان کی نبوت بھی میرے نبی کی نبوت کے تابع ہے۔ شاید اتنے کسی نے کھڑک ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ویسے بھی جواب دے سکتا ہوں، لیکن قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دوں گا۔ قرآن ہے لا نفرق بین احد من رسلی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تسی کہنے ساڈا نبی سر تو آلہ، سب تو آلہ۔ اللہ نے تو کہا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسول میں فرق ہی نہیں کرتے۔ سوال سمجھ آیا کہ نہیں یار؟ کہ دو چار شعر پڑھ لو۔
توجہ، قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اپنے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اگر کوئی کہہ دے تم کہتے ہو ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہم فرق ہی نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے تیسرا پارہ پڑھیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر کیا دی؟ فضیلت۔ ان میں سے کچھ کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے ایک ہستی ایسی ہے جس کے درجات کو اللہ نے سب سے زیادہ بلند کیا۔ آپ کا سوال بنتا تھا، آپ مجھ سے کہتے جی آپ نے تو قرآن کی آیت پڑھی ورفع بعضهم، قرآن کہتا ہے ان میں سے بعض کا معنی ہوتا ہے کچھ، تو آپ ترجمہ تو یہ بنتا ہے ان نبیوں میں سے کچھ کے درجات کو اللہ نے سب سے زیادہ بلند کیا۔ نہیں، نحو کا قانون ہے لفظ بعض جو ہے جمع کی طرف مضاف ہو جائے تو اس کا معنی واحد ہوتا ہے۔ تو ان سب نبیوں میں سے ایک نبی کے درجات کو سب سے زیادہ بلند کیا۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے نبیوں کے درجوں میں کیا ہے؟ ایک اعلیٰ، ایک اس سے اعلیٰ، ایک اس سے اعلیٰ، ایک اس سے اعلیٰ۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر کیا دی؟ فضیلت دی۔ اور ادھر آیت کہہ رہی ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ کیا قرآن میں تضاد ہے؟ قرآن میں تضاد نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں کہ سب نبیوں کی نبوت میرے نبی کی نبوت کے تابع، یہ مطلب ادو سارے بولو گے جو میں دلیل دے لگوں گا، یہ شک کا کوئی؟ سب نبیوں کی نبوت میرے مصطفیٰ کی نبوت کے تابع جو ہے نا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اپنے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر ہیں۔ بڑا پیارا نقطہ ہے، یاد کرو گے۔ نبوت کے حقیقی ہونے میں یعنی ایدہ نہیں کہ چند نبیاں دی نبوت مجازی سی، ایک نبی دی نبوت حقیقی سی۔ اللہ نے فرمایا مجازی نبوت والے نو جاؤ تسی حقیقی نبوت والے نو جا کے تبلیغ کرو، نہیں، سب نبیوں کی نبوت حقیقی۔ مرزے نے کہا نا ذلی نبی ہیں، بروزی ہیں، مجازی ہیں، یاد رکھیے مجازی کوئی نبی ہوتا ہی نہیں ہے، ایم یہ مرزے نے کڑھیا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ کا مطلب یہ ہے سب نبی نبوت کے حقیقی ہونے میں برابر، اور جہاں فضیلت کی بات ہے وہ ہے معجزات، فضائل، درجات کے اعتبار سے مقامات میں فرق ہے۔ ہن فے عاشق تے تڑپ اٹھدا یار اسی تے اے سنیا سی ساڈے نبی دا ہر لحاظ نہ باقی نبیوں تو مقام اچا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، سبھی نے کہا، آج تک سنتے چلے آئے ہیں ساڈا نبی ہر جہت نہ ہر پہلو نہ سارے تو اعلیٰ۔ تے پھر نبوت دے حقیقی ہونا ساڈا نبی انہاں دے برابر ہو گئے، او ساڈے نبی دے برابر ہو گئے۔ توجہ، یہ جواب دین لگا۔ تسی کشتی چ بیٹھ گئے، کشتی پانی دی سطح تے چلی، منطق دی مثال دے رہے ہیں، واسطہ فی العروض اور ذل واسطہ، واسطہ فی الثبوت اور ذل واسطہ۔ قانون منطق دا نہیں بیان کرنا، مشکل ہے، مثال دواں گا آپ ہی سمجھ جاؤ گے۔ تسی بیٹھے کشتی چ، کشتی پانی دی سطح تے چلی، کشتی کی حرکت پانی کے اوپر حقیقی ہے، جو کشتی میں بندے بیٹھے ہیں ان کی حرکت مجازی ہے۔ نئی مثال سمجھ آئی؟ چلو کار چ بہ جانے ہیں، کار میں بیٹھے ہیں آپ، کار سڑک پہ دوڑ رہی ہے، کار کی حرکت سڑک پہ حقیقی، جو کار میں بندے بیٹھے ہیں وہ اتر دے ہیں،
وہ تو بیٹھے ہیں کر کے کار ریڑھی جان رہی ہے. کار دی حرکت حقیقی آ تے کار جڑے بندے بیٹھے انہاں دی حرکت سمجھ آ گئی. ایداں نہیں کہ کچھ نبیاں دی نبوت حقیقی ہوئے تو کچھ دی مجازی ہوئے رب نے کٹھے کر دیتا جاؤ تبلیغ کرو. نہیں توجہ. اب میں نے مثال دی ہے ایک حرکت حقیقی ایک حرکت اب میں مثال دوں گا دونوں حرکتیں حقیقی. کاغذ لے لیا قلم میں نے پکڑا میں نے لکھنا شروع کیا میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے قلم بھی حرکت کر رہی ہے قلم کی حرکت بھی حقیقی ہے ہاتھ کی حرکت بھی حقیقی ہے. توجہ سرکار کی عظمت کا نقطہ دینے لگا لا نفرق بین احد من رسلی کہ سب نبی نبوت کے حقیقی ہونے میں برابر مگر اس میں بھی میرے نبی کی عظمت کیسے نکلتی ہے توجہ. اب دو حرکتیں ہیں دونوں کیا ہیں ہاتھ کی حرکت بھی قلم کی حرکت بھی پر تھوڑا یہ فرق ہے. ہاتھ کی حرکت بھی حقیقی ہے قلم کی حرکت بھی حقیقی ہے مگر فرق یہ ہے قلم کی حرکت ہاتھ کی حرکت کے تابع ہے. سمجھ گئے میں کیا سی نا بولو گے تسی قلم کی حرکت ہاتھ کی حرکت کے تابع ہے. قلم ہاتھ چلے گا تو قلم چلے گی ہاتھ رک گیا قلم رک جائے گی. سب نبیوں کی نبوت قلم کی مانند ہے میرے مصطفیٰ کی نبوت ہاتھ کی مانند ہے. ہاتھ چلے گا قلم چلے گی ہاتھ رک گیا قلم رک گئی. میرے مصطفیٰ نبی ہوئے تو باقی نبی نبی ہوئے میرے مصطفیٰ نبی نہ ہوتے کوئی نبی نبی نہ ہوتا. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ہاتھ چوک کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہم اپنے نبی کے علماء اہل سنت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم ضرور بالضرور اس میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے. سارے نبیوں نے میرے نبی دا کی پڑھیا کلمہ وہ بن گئے امتی. میرا نبی بن گیا نبی امتی نبی دے تابع ہوندا ہے امتی سارے نبی میرے نبی دے تابع تے سر اونا دی نبوت بھی میرے نبی دی نبوت دے تابع. اے بھی جواب مل گیا تے لا نفرق بین احد من رسلی دا بھی جواب مل گیا کہ سب نبیوں کی نبوت حقیقی ہے. سب نبیوں کی نبوت حقیقی ہے کسی نبی کی نبوت مجازی نہیں مگر اس حقیقی ہونے میں بھی میرے مصطفیٰ کی عظمتیں ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی نبوت ہاتھ کی مانند ہے باقی نبیوں کی نبوت قلم کی مانند ہے. ہاتھ چلے گا تو قلم چلے گی ہاتھ رک گیا قلم رک گئی. میرے مصطفیٰ نبی ہوئے تو باقی نبی نبی ہوئے آقا نبی نہ ہوتے خدا دی قسمیں کوئی نبی نہ ہوتا. ہونی نعرہ لگیا تاجدار ختم نبوت ویسے 1 گھنٹہ ہو بھی گیا پتہ بھی نہیں لگیا یار گھنٹہ ہو گیا. بس کرا کہ تھوڑا جا ہور میں فجر ویلے تک بھی بولاں گا نہ میں پانی پیواں گا نہ میں تھکاں گا. توجہ
تاجدارے 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 جدو میں آ کے بیٹھے ہیں نا کہ بلا علامہ صاحب نے کیا پرسوں کے کل ختم نبوت گل ہوئے گی کدھر پرسوں کہ پرسوں ختم نبوت گل ہوئے گی تو میں سوچنے لگا سی کہ میں بھی ختم نبوت گل نہ شروع کر دوں میں آیت کیڑی پڑھی انہوں خوش بھی کر لو تھوڑا جہا یار میں تھانوں خوش کر رہا ہوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ توجہ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ہاں میں ایدی تو ختم نبوت کا مضمون کڈا بولو لیکن پہلا ایک گل دسو آج تک کسی عالم نے اس آیت تو ختم نبوت کا مضمون کر دیا ویکھیا بولو یار ایدہ بھی میرا گھنٹہ مک گیا بھائی بولو کہ تو میں بولاں گا ایسا بولیا نہیں جاندہ بلایا جاندہ ہے تسی سمجھ دیو بولنا بہتا مشکل ہے نہیں سننا بہتا مشکل ہے نہیں تو دیکھ لو کوئی جمعہ دا خطبہ علامہ صاحب نے بیان کچھ کیتا ہوندہ ہے لوکی بار گلنا کچھ اور کرن ڈے ہوندے ہیں بولن نالوں سننا بہتا مشکل ہے اس آیت تو کسے نو ختم نبوت دا مضمون کر دیا ویکھیا کر دوں توجہ پھر ختم نبوت تے لکھی ہوئی کوئی بھی تقریر بڑے کم دی گل کرن لگا کم آئے گی کسے ویلے ختم نبوت پر لکھی گئی کتابیں لیکن شرطہ لکھی کسی عالم تے اصولی بندے نے ہوئے اصول دیاں کتاباں پڑھیاں ہون انہیں لکھی ہوئے او دے وچ ایک مرکزی جملہ لازمی لکھے گا کہ عقیدہ ختم نبوت امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ یعنی کہ اے دے اتے امت مسلمہ دا کی ہو چکا مجتہدین دا اجماع ہو چکیا گل بڑی باریک آ اس تو بعد بڑی آسان گل آئے گی تو پھر ایک باری تسی اٹھ کے لازمی سرکار دے نام دا نعرہ لاؤ گے پھر میرا بیان ختم عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا الف جیم میم الف عین یہ اجماعی عقیدہ ہے اجماعی عقیدہ دا مطلب ہے اے دے اتے کسی نے کوئی اعتراض اچھا جدوں کوئی مسئلہ سی کٹ دے ہیں نا فقہا مجتہدین جب مسئلہ کوئی بناتے ہیں قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہیں تے چار چیزاں نے چار سورسز نے ساڑھے کول ان کہتے ہیں ادلہ شرعیہ سب تو پہلا قرآن سب تو پہلا اس تو بعد حدیث پھر اجماع ہاں ماشاءاللہ پھر قیاس تو جو عقیدہ ختم نبوت قرآن تو بھی ثابت ہے عقیدہ ختم نبوت حدیثاں تو بھی ثابت ہے دسو ایک جدوں مسئلہ قرآن چو بھی ثابت ہو گیا حدیث تو بھی ثابت ہو گیا کی ضرورت ہے انہوں اے کیا جائے کہ اے اجماع تو ثابت ہے جو پہلے اعلیٰ سورسز ہیں دین اسلام کے قرآن اور سنت قرآن اور حدیث جب عقیدہ ختم نبوت ان دو اعلیٰ سورسز سے ثابت ہو چکا تو پھر کیا ضرورت سی یہ کہا جائے کہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے اجماع سے ثابت ہے سوال سمجھ آ گیا جواب میرے ذمہ ہے سمجھ آ گیا سوال بولو
یاد رکھیے علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں بعض اوقات قرآن کی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے، حکم منسوخ ہوندا تلاوت منسوخ نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کرام جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو صحابہ اکٹھے ہوئے، بولیے ان کا محل استدلال کون سی آیت تھی؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہ آیت ان کا استدلال کی جگہ تھی، محل استدلال تھا۔ اجماعی عقیدہ کہنے سے مطلب یہ ہے کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے۔ اجماع کہنے کا مطلب یہ ہے، اجماع کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ اس اجماع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس آیت سے استنباط کیا ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے یہ آیت کا حکم منسوخ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے صحابہ کرام نے جو عقیدہ ختم نبوت کا استنباط کیا ہے لفظ خاتم النبیین سے کیا ہے، اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ میں تمہید بنا رہا وہاں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ تو دلیل کڈن واسطے، یہ میں گل نہ کرتا تو دلیل سمجھ نہیں آنی سی۔ اجماع پتہ کی ہوندہ؟ اجماع دیاں تین قسماں، ایک کوئی میں بیان کرنی ہاں۔ سارے مجتہدین، سارے آئمہ کسے مسئلے دے ہوتے بول کے کہہ دیں ہاں اسی اس تے متفق ہاں، انہوں کہہ دیا اجماعی نسی تام، او دا منکر کافر۔ میں نہیں کہہ رہی ہاں، اصول دیاں کتاباں علماء بیٹھے نے، مجتہدین سارے کی بول کے کسے مسئلے تے کی کرن اتفاق، چپ کر کے نہیں کہ ایک بولیا ایک نے سر ہلا دیتا، نہیں ایک بولیا ایک چپ کر گیا، نہیں، سارے بول کے کہن ساڈا اتے او مسئلے تے کی ہوئے گا اجماع نسی تام، او دا منکر کیے اجماع نسی تام کیا، مجتہدین دا اتھے کی چاہیے بولنا، بول کے اتفاق کرنا، کہتے بول کے اتفاق کرنا۔ ہن ذرا توجہ دے نال وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا حکمت بھی دوں گا، آگے فرمایا ثم، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ہنی نیٹ تے جاؤ، میں کتاب دساں تھانوں لبنی نہیں، ہنی نیٹ تے جاؤ لکھو ثم، کی لکھنا؟ سے تمیم، ثم تھلے نکلے آنما ثم للترتیب والتراخی۔ ثم کس واسطے استعمال ہوندہ؟ ترتیب واسطے تے کسے شے دے آخری ہون واسطے۔ ایک گرائمر بھابیاں دی بھی ہوئی ہے، سنیاں دی بھی ہوئی ہے، شیعاں دی بھی ہوئی ہے، دیوبندیاں دی بھی ہوئی ہے۔ ثم کس لیے آتا ہے؟ نہیں تو ہونی کوئی میں نے گوگل دیو میں کٹ کے دکھا دینا اگر میں تے شک کے تھے۔ ثم للترتیب والتراخی، ثم کا لفظ ترتیب کے لیے آتا ہے اور کسے چیز دے آخری ہون واسطے آندا ہے۔ ہن آیت پڑھن لگا کہ جب اللہ تمہیں کتاب بھی دے گا حکمت بھی دے گا پھر تمہارے پاس رسول آئے گا۔ ثم تو معنی کی بنیا؟ پھر تھوڑے ساریاں تو آخر تے میرا نبی آئے گا۔ تے ثم نے دس دیتا سرکار خاتم النبیین آخر تے آئے گا۔ اگے چلا اور ہن حضرت دوبارہ آیت پڑھنی ہے۔ اجماع نسی تام، عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری عقیدہ ہے، اور اللہ نے پہلے ہی دس چھڑیا قرآن چ۔ توجہ، اللہ نے سارے نبیاں دی روحوں جمع کیتا، رسول بھی نبی بھی۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا حکمت بھی دوں گا، ثم پھر تم سب سے
آخر میں عظیم الشان رسول آئے گا، توجہ، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگا، لا تؤمنن بہ، تم نے ان پہ ضرور بضرور ایمان بھی لانا ہے، ولا تنصرنا، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا کس سے؟ نبیوں سے، اقررتم، اقرار کیتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اقرار کہ دے نبی دے آخر تے آنچ، ثم اللہ نے کیا اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ قالو اقررنا، کہتے ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے اقرار لیا، نبیوں کی روحیں نے بول کر اقرار کیا، اور جس مسئلے پر بول کر اقرار ہو جائے وہ اجماع نصی تام ہے۔ کہنے دو عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کا، انبیاء کا عقیدہ ختم نبوت پہ اجماع ہو چکا ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی یار؟ کہ سرو ننگ گئی ہے؟ فقہا نے لکھا اجماع وہ ہے جس پر سارے فقہا، سارے مجتہدین بول کر کیا کریں؟ اقرار کریں کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، متفق ہو جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے کہا اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرا بھاری وعدہ قبول کیا۔ قالوا، عالم ارواح میں نبی بولے اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ کہنے دو عالم ارواح میں نبیوں نے سب نے بول کر عقیدہ ختم نبوت پہ اجماع کیا ہے، اور ایسے اجماع کا انکار کفر ہوتا ہے۔ پتہ لگیا عقیدہ ختم نبوت تے اللہ نے اوتھے نبیوں کو اجماع کروایا۔ بس آخری گل فرمایا، گل صحیح سمجھ آ گئی نقطہ؟ وہ تو پھر توثیق مور لگ گئی نا، میں ایک اور مور لال لگا ذرا۔ اچھا، لا تؤمن، اچھا ثم جاءکم رسول مصدق لما، فرمایا جو میرا نبی آئے گا وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہوگا۔ اے نبیو، جو تمہارے پاس ہوگا اس کی میرا آخری نبی کیا کرے گا؟ تو میرا نبی کیا بن کے آئے گا؟ مصدق، تمہارے نبوت کی تصدیق کرے گا، حکمت کی تصدیق کرے گا، کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ توجہ، میرا نبی کہنے دو، توجہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میرا نبی سب نبیوں کی نبوت کی ڈگری کا رجسٹرار بن کے آیا ہے۔ کچہریاں جاؤ نا، کچہریاں تھوڑی رجسٹری تیار ہو گئی، جنی دیر تک رجسٹرار سائن نہ کرے رجسٹری دی ویلیو ہے پاس نہیں ہوتی، ویلیو یا نہیں۔ رب نے فرمایا مصدق لما، جو تمہارے پاس نبوت ہے، معجزات ہیں، حکمت ہے، میرا سونا نبی اودی کی کرے گا تصدیق، سارے نبیاں دی نبوت دی یعنی ڈگری یہ میرا نبی اونا دی تصدیق کرنے واسطے رجسٹرار بن کے آیا۔ توجہ، ہن سرکار دنیا تو رخصت ہوئے تو آپ نے رجسٹری دا رجسٹر بند کر لیا۔ مرزا آیا بعد وچ کہندا میں نبی ہاں، وہ لعنتیا سرکار نے تصدیق دا جڑا رجسٹر سی وہ بند کر لیا، تیری تے نبوت دی تصدیق ہی نہیں ہوئی، تو نبی کیویں ہو گیا؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دسو ختم نبوت دا مضمون کتھوں نکلے آئی جا کے؟ اللہ اکبر، گلاں تے بہت نے۔ ماشاء اللہ، اللہ تھوڑے محبت نو سلامت رکھے، محبت نو سلامت رکھے۔ ایک اور میں ختم نبوت دلیل دے دوں۔ اچھا، او آیت جڑی علماء اکثر بیان کرتے ہیں، او دے جو کہ نواں نقطہ کڈا کیڑی؟ ما کانا، پڑھو یار، مینوں شعر پڑھنے آندے آ، میں پڑھدا نہیں،
میں کہنا نہیں، میں کہنا قوم نو قرآن آوے، ضرورت ہے قرآن آئے، ضرورت ہے۔ ساری محفل چ نعت خوانی نعت خوانی نعت خوانی نعت خوانی، قرآن پڑھا کرو۔ خدا دی قسمیں اے ہن ممبر تے ویسے نہیں، لیکن میرے واسطے بحیثیت ممبر ہے اس ٹائم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن نہ دوستی لاؤ، نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، پرواہ ہی نہیں ہوندی، پرواہ ہی نہیں ہوندی۔ قرآن اتنی لذت والی کتاب ہے، اسی قرآن چھڑ دیتا ہے۔ روزانہ قرآن پڑھیا کرو۔ یہ ترجمے نہ پڑھنا وا تے پہلا کسے اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہن والے عالم نو اپنا گائیڈ بنانا تے ترجمہ پڑھنا ہے، ورنہ قرآن نے پہلے پارش کہتا یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، مینوں دھیان نہ ہتھ لائی، میرے پڑھن والے گمراہ بھی ہو جاندے نے، میرے پڑھن والے ہدایت بھی پاندے نے۔ اچھا اللہ نے ہدایت دی گل بعد چوں کیتی، گمراہی دی گل پہلا کیتی، یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، گمراہی کی بات پہلے کی ہے، یعنی گمراہی دا امکان پہلا وہاں، ہدایت دا امکان بعد چوں۔ یہ اخبار نہیں جڑا اپنے آپ پڑھ لیں بہ کے، توجہ۔ ماں کانا، ہاتھ جوڑ کے علماء آگے تسی پڑھ دیو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہی ہے نا، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وخاتم النبیین، اس تک تے مضمون ختم نبوت چلے آ رہے ہیں، ایدہ ہی ہے نا۔ اگے اللہ نے فرمایا اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ایدہ پچھلے ختم نبوت مضمون کی تعلق ہے۔ سوال سمجھے کہ نہیں سمجھے یار؟ ان تے ایک چھوٹا بچہ بھی پوچھتا کیوں اور کیسے۔ وخاتم النبیین تک آئدہ ختم نبوت کا مضمون ایسے لگتا ہے جیسے مکمل ہو چکا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا ختم نبوت سے تعلق کیا؟ اس آیت کے ٹکڑے کا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کا ختم نبوت کے مضمون کے ساتھ ربط کیا ہے، نظم کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ کیسے؟ میرے سر دے تسی تاج ہو، ہے توجہ۔ میں ایک مثال دین لگا، بچہ گھر شرارتہ کرتا ہوئے، ادم مچائی ہوئے، ماں تنگ آ جائے کہ میں دیکھ رہی ہوں، ماں کی کہے دسو ماں جیڑی آ وہ بچے نو اپنی بینائی دے صحیح ہونے کی خبر صحیح دے رہی ہے؟ ماں بچے کو اپنی بینائی کے صحیح ہونے کی خبر دے رہی ہے؟ نہیں، کی دے رہی ہے؟ دھمکی۔ کی دے رہی؟ دھمکی دے رہی ہے۔ ہڑدا نہیں، پوچھ لیں گی تینوں، بندہ بن کے بہ جا۔ اللہ نے ختم نبوت کا مضمون بیان کرنے کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ارے ختم نبوت کے منکرو، میں جانتا ہوں کون کون ہو تم، جب آؤ گے میری بارگاہ میں پوچھ لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اچھا، اگر اللہ ان کو جانتا ہے جو ختم نبوت کے منکر ہے، تو اللہ انہوں نے نہیں جانتا جڑے ختم نبوت کا کام کرنا لے ہیں، تو پھر معنی کیا بنے گا؟ ارے میرے محبوب کی ختم نبوت پر کام کرنے والوں، تمہیں بھی جانتا ہوں، آؤ گے میری بارگاہ میں انعام دوں گا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس کریے بس. اگر میں ختم نبوت کا مضمون چلاواں بغیر تیاری تو میں 1 گھنٹہ بولاں گا تو وہ گلاں کراں گا جہڑیاں تسی کسی کو سنیاں نہیں ہونیاں. الحمدللہ تکبر نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کا غلام بنا کے رکھے اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے. گل اتباع نہ بنتی، گل عمل نہ بنتی، گل عمل نہ بنتی. سرکار کی عظمتوں میں رب گم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بعمل بنائے، سرکار کی کامل اتباع نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ منتظمین کو، اس ادارے والوں کو، علماء کو اللہ تعالیٰ عزتیں دے، عظمتیں دے، سرکار کے نام کے پرچم بلند کرتے رہیں. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وما علیہ